جب گرمی بڑھتی ہے تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، گرمی بڑھتی ہے تو ٹھنڈک کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم کے اندر نہ تو جہنمیوں کو ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا۔ پیاس لگے گی پانی چاہیے، پانی بھی نہیں ہے، گرمی لگے گی ٹھنڈک چاہیے، ٹھنڈک بھی نہیں ملے گی۔ الا حمیما وغساقا، ان کو ملے گا تو کھولتا ہوا گرم پانی ملے گا، ان کو ملے گا تو پیپو مواد ملے گا، ان کو ملے گی تو غلیظ قسم کی چیزیں ملیں گی جو نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جہنمیوں کا حال ہوگا میرے بھائی۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، ہم جہنمیوں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی اتیاچار ان کے ساتھ نہ ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کا پھل ہوگا، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی، ہم تو انصاف کریں گے۔ جانتے ہو دنیا میں سب سے خطرناک ترازو جو ہوتا ہے وہ جویلر کا ترازو ہوتا ہے، سونار کا ترازو ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے چندے میں کچھ عورتوں نے اپنے زیورات بھی دیے ہوں، عورتیں جو ناک میں نتھیا پہنتی ہیں، آپ سونار کیا جائیں گے، سونار اپنے ترازو پر ناک کی نتھیا کو رکھ کے بتا دے گا اس کا وزن کتنا ہے۔ عورتیں کان میں بالی پہنتی، بڑی ہلکی ہوتی ہے، اس بالی کو سونار اپنے ترازو پہ رکھے گا، اس کا وزن سامنے آ جائے گا۔ یہ دنیا کے ترازو کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ایک ترازو رکھے گا، اور وہ ترازو کیسا ہوگا؟ آؤ قرآن میں پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم و ستم نہ ہوگا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہوگی، اللہ فرماتا ہے میرے ترازو پر سامنے آ جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے، ہم تو کسی کو نہ چھوڑیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے، ایک ذرہ برابر بھی گناہ کرو گے، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ جس کا نام اعمال ہم داہنے ہاتھ میں دیں گے اس کا آسان حساب لیں گے، تو اما عائشہ نے پوچھا تھا اے اللہ کے نبی آسان حساب کیسے لیا جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسان حساب کا مطلب یہ ہے انما ذالک العرض، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کا عمل پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ بس دیکھ کر کے نظر انداز کر دے گا، یہ آسان حساب ہے۔ ومن نوقش حلقہ، اور جس کے نام اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، جس کے ایک ایک عمل کو چیک کیا جائے گا، جس کو چیک کیا جائے گا کس نے کیا 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 ہے، وہ تو ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، میرے پیارے ساتھیوں اتنی خطرناک جیل ہے اللہ تعالیٰ کی جہنم، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم کیا انتظام کر رہے ہیں؟ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے، فائر بریگیڈ والوں کو جلدی سے بلایا جاتا ہے، پھر بھی آگ لگ جائے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو بچانا۔ ابھی ہمارے گھر پہ شادی تھی چھوٹے بھائی کی، ہمارے شادی میں عورتوں کا جہاں کھانا چل رہا تھا چاٹ کا، وہاں پہ وہ اسٹال لگا ہوا تھا، چاٹ والے کے اسٹال میں گیس کا چولہا لگا تھا، اچانک اس کے گیس کے چولہے سے آگ نکلنے لگی۔ اب ظاہر ہے وہاں جتنا پنڈال لگا ہے، کپڑے کا پنڈال ہے، اگر آگ بھڑکتی پورے پنڈال میں لگتی اور کتنا نقصان ہو سکتا تھا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرم ہوا، فوراً وہ آگ بجھائی گئی، نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایک ہلکی سی آگ لگتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ پھیل جاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہا فصلت علی نارکم، دنیا کی آگ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک ہوگی۔
دنیا کی آگ تو پیٹرول اور ڈیزل سے جلتی ہے، جہنم کی آگ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ انسانوں سے جلے گی وہ آگ، پتھروں سے جلے گی وہ آگ۔ وہ جہنم کتنی گہری ہوگی اس کی گہرائی کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہت تیز دھماکے کی آواز سنی، آپ نے صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی تھی؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ 70 سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر گرایا گیا تھا، آج جا کر کے وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچا ہے، آج جا کر کے وہ جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ یعنی ایک پتھر کو جہنم کے اندر گرایا جائے تو 70 سال کے بعد وہ پتھر جہنم کی گہرائی تک پہنچتا، اتنا خطرناک ہے جہنم کی گہرائی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہنم کی آگ سے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا انتظام کر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی جہنم کی آگ سے ہم کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا دنیا کے لوگ ایمان والے بن جائیں، نیک عمل کرنے والے بن جائیں، دنیا کے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ یہی آپ کا مقصد تھا، آپ کی زندگی کا مقصد تھا، یہی مقصد لے کر کے آپ دنیا میں آئے تھے، کس طریقے سے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے۔ یہی آپ کا مشن تھا اور اسی کی ٹینشن آپ کو رہا کرتی تھی اور اتنا سوچا کرتے تھے آپ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ کو لوگوں کے ایمان لانے کی اتنی چنتا ہے، اتنی فکر ہے، کہیں اس چنتا میں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں ختم نہ کر دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی انسان آگ جلاتا ہے اور آگ جیسے وہ جلاتا ہے ویسے ہی پروانے اور پتنگے اس آگ میں جل جل کے مرنے لگتے ہیں۔ وہ دور کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ پروانے نہیں مانتے اور بار بار اس آگ میں کود کر کے مرتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم عن النار، او لوگوں میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے تم کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، وانتم تقتحمون فیہا، لیکن تم جہنم کے اندر جا رہے ہو۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا کوئی باپ کبھی چاہے گا کہ اپنے بیٹے کو آگ میں ڈال دے؟ کبھی نہیں چاہے گا۔ آگ میں ڈالنا تو بڑی دور کی بات ہے، بچے کو ذرا سی آگ کی چنگاری بھی پہنچے، باپ اگر واقعی میں باپ ہے، اس کے سینے میں باپ کا دل ہے، اپنے بیٹے کو ہلکی سی چنگاری میں بھی مبتلا نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے پیارے نبی اس امت کے روحانی باپ تھے۔ ہمارے نبی کے دل میں ایک باپ اپنے بچوں کا جتنا خیر خواہ ہوتا ہے، جتنا بھلائی چاہنے والا ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ بھلائی چاہنے والے ہمارے نبی تھے۔ اسی لیے ہمارے نبی نے ایک ایک چیز بتا دی، کون سا کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے اور کون سا کام کرو گے تو جہنم سے بچو گے۔ آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اے لوگو جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، ولو بشق تمرہ، اگر ایک کھجور کا ٹکڑا تم دے کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے اگر بچا سکتے ہو، اگر اللہ کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا تم دان دے کر کے، چندہ دے کر کے، صدقہ دے کر کے اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے ایسے اعمال بتائے۔ آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جو فجر کی نماز اور عصر کی نماز، جو دو ٹھنڈی نمازیں، جو ان دونوں نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ بہت